پھر ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اس قبلہ اول کو مصطفیٰ کہتے ہیں جس کا پہلا طواف نگاہ کبریائی کرے۔ پھر نیچے میں لے کے آ رہے ہیں، دیکھتا رہا، یہ دیکھے جاتے رہے سرکار۔ پھر فرمایا جب کوئی کسی کو دیکھے اور جسے دیکھا جا رہا ہو، بڑا کسی چھوٹے کو دیکھے، چھوٹے کو اور بڑا بولے بھی کچھ نہ، پسینہ تو آتا ہے، پسینہ تو آتا ہے جی سرکار۔ یہاں اصطلاحات علمیہ ہیں جیسے لوح قلم کرسی، یہ اصطلاحات علمیہ ہے نا، یہاں بھی جو میں بات کرنے لگا ہوں اصطلاحات علمیہ، جو اعتراض بعد میں ہونے میں اس کا جواب پہلے سوچ کے آتا ہوں۔ جی ہاں، یہ اصطلاحات علمیہ ہے، لوح قلم کرسی سدرۃ المنتہا عرش، اب وہ عرش تخت نہیں ہے، اصطلاح علمیہ ہے۔ سدرۃ المنتہا کوئی بیری کا درخت نہیں ہے، کوئی بارڈر نہیں ہے، یہ اصطلاح ہے، یہ ساری اصطلاحات ہیں، تو یہ بھی اصطلاح ہے۔ ورنہ پھر فرمایا پسینہ آیا، آواز قدرت میرے حبیب، یہ آدم کا پسینہ نہیں، میرے حبیب کا پسینہ ہے، ہم اسے ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ پالنے والے پھر فرمایا اللہ نے اپنے حبیب کے پسینے سے کچھ بنایا، جاگیے گا کیا بنایا، سار سے پاؤں تک کی بات ہے، میں دو تین جلدی سنا دیتا ہوں۔ فرمایا ان اللہ خلقہ من ارک رأسہ الملائکہ، جاگیے گا، ان اللہ خلق من ارک رأسہ الملائکہ والروح، جاگیے گا جاگیے گا، ملائکہ والروح والقدوسیون والقروبیون، وَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ مِنْ أَرْكِ وَجْهِهِ الْعَرْشَ وَالْكُرْسِيَّ وَاللَّوْحَ وَالْقَلَمَ وَالْكَوَاكِبَ وَالنُّجُومَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَمِنْ أَرْكِ صَدْرِهِ الْأَنْبِيَاءُ وَالصُّلَحَاءُ وَالْخُلَفَاءُ وَالْأَوْلِيَاءُ وَمِنْ أَرْكِ ظَهْرِهِ الْكَعْبَةُ وَبَيْتُ الْمَعْمُورَ وَكُلَّ جَوْءِ السُّجُودِ مِنَ الشَّرْقِ إِلَى الْغَرْبِ ومن ارک رجلہ الارض ومما ما ينبت من الارض بتصدق، ارک رجل محمد المصطفیٰ، جاگیے گا۔ فرماتے اللہ نے اپنے حبیب کے سر کا پسینہ لیا۔ یہ میں اس منبر سے، اور مجھے جعفر صاحب جی بھی بتا رہے تھے کہ نیٹ پہ چڑھا رہے ہیں اور لوگ بار بار فون کر رہے ہیں، یہ برادران اہل سنت کے لیے تحفہ ہے، اگر ہمارے منبر سے لوگے تو نبوت وہ ملے گی جو مولا علی نے دی ہے۔ اس لیے ہم نے نبی کو 40 سال کے بعد نبی کیوں نہیں مانا جانتے آپ؟ کیونکہ ہم نے عقیدہ نبوت مولا علی سے پوچھا ہے، تو کیونکہ مولا علی نوری ساتھی ہے، ازلی ساتھی ہے، انہوں نے ہمیں ازلی نبوت دی ہے، اور جو 40 سال کے بعد جس نے کلمہ پڑھا تھا وہ نبی بھی 40 سالہ ہی دے گا، جیسا فرماتے اللہ نے صحیح۔ ایک اور حدیث مجھے یاد آ گئی ہے، جلدی جلدی پڑھ دیں، عقیدت کے پھول۔ برادران اہل سنت کے ایک عالم گزرے ہیں، علامہ اسماعیل حقی، بہت بڑا نام ہے، تفسیر روح البیان کی، روح المعانی کی بہت بڑا نام ہے علامہ اسماعیل حقی کا۔ علامہ اسماعیل حقی نے خراج عقیدت پیش کیا نبی کو، میرے پاک نبی کو، میرے سردار کو، میرے مولا علی کے بھی مولا کو۔ وہ فرماتے ہیں علامہ اسماعیل حقی ایسے سنی عالم ہونے چاہیے۔ سنی عالم خراج عقیدت کیا پیش کر رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں ان اللہ خلق شعر محمد المصطفى من نبات الجنت وريقه من اصل الجنت وفمه من الذکر ولسانه من التسبیح۔ سنی عالم وہ فرماتے ہیں اللہ نے نبی کی زلفیں جنت کی جڑی بوٹیوں سے بنائی۔ سنی عالم کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ علامہ اسماعیل حقی فرما رہے ہیں ایسے عالم ہونے چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے نبی اکرم کی زلفیں جو ہیں جنت کی، یہ جو ظاہری جسم ہے نوری نہیں، اسماعیل حقی کا عقیدہ ہے، اللہ نے جنت کی جڑی بوٹیوں سے نبی کی زلفیں بنائی، سبحان اللہ۔ اور وہ فرماتے ہیں اللہ نے وَعَيْنَيْهِ مِنَ الْحَيَاءِ، حیا سے نبی کی آنکھیں بنائیں، حیا سے میرے نبی کی، یہ اسماعیل حقی کا بیان ہے۔ اور فرماتے ہیں وَفَمُّهُ،
من التسبیح وَلِسَانُهُ مِنَ الذِّکر، سرکار کا دہن مبارک تسبیح سے بنا، سرکار کی زبان ذکر سے بنی، یعنی زبان خود وجود ذکر ہے۔ اور وہ فرماتے فَرِيقُهُ مِنْ أَصْلِ الْجَنَّةِ، سبحان اللہ، وہ فرماتے میرے نبی کا لعاب دہن، لعاب دہن سب جانتے ہیں، لعاب دہن کیسے بنا؟ من اصل الجنہ، جنت کے شہد سے بنا ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ویسے سنی عالم کو، پھر سن لے۔ وہ فرماتے ہیں سرکار کی زلفیں جڑی بوٹیوں سے، جنت کی جڑی بوٹیوں سے، سرکار کی آنکھیں اللہ نے حیا سے بنائی، سرکار کا لعاب دہن جنت کے شہد سے۔ اور ایک ہمارے عالم گزرے ہیں، وہ علامہ اسماعیل حقی کو مخاطب کر کے، یہ برادران اہل سنت کا عقیدہ تھا۔ اب ایک بیچارے شیعہ عالم دین کا عقیدہ بھی سن لیں، وہ انہوں نے عقیدہ، ان کا عقیدہ تھا، انہوں نے اپنا بتایا، اور ہمارے ایک عالم نے انہیں سلامی دی کہ سلام تیرے عقیدے پہ، لیکن وہ کہتا ہے اسماعیل حقی تیرا اپنا عقیدہ ہے، میرا عقیدہ ہے وہ یہ ہے، میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا، تیرے عقیدے کو میرا سلام، لیکن میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا، اس لیے کہ اگر، جاگیے گا خدا کے لیے، اگر نبی کی آنکھیں حیا سے بنی ہیں تو پھر ماننا پڑے گا حیا پہلے تھا، محمد بعد میں ہوئے۔ میرے خیال میں بعد میں سامعین کی سمجھ میں ہی نہیں آئی ابھی تک۔ وہ شیعہ عقیدہ تھا، سنی عقیدہ تھا، یہ شیعہ عقیدہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں اگر نبی کی آنکھیں حیا سے بنی ہیں تو ماننا پڑے گا حیا پہلے تھا، آنکھیں مصطفیٰ کی بعد میں بنی۔ وہ کہتے ہیں میرا عقیدہ یہ ہے، ان اللہ خلق الحیا من عینہ، اللہ نے نبی کی آنکھیں حیا سے نہیں، حیا میرے نبی کی آنکھوں سے بنائی۔ سمجھ جائیے، فرماتے ہیں نبی کا لعاب دہن شہد سے نہیں بنا، لا حول ولا قوت، کیونکہ شہد جو ہے وہ بھی کسی شے کا لعاب دہن ہے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں بندے سوچ کے بات کرتے ہیں اور ادھر صرف سبحان اللہ ہی سبحان اللہ ہے۔ سلامت رہیں۔ دیکھیے لعاب دہن، شہد جو ہے وہ خود لعاب دہن ہے، وہ فرماتے ایسی بات نہیں ہے، میرے نبی کے لعاب دہن سے شہد بنا۔ یار جس کا لعاب دہن تقدیر بدل دے، نہیں، یہ لعاب دہن کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ صحیح، اللہ اکبر، میرا سلام تجھ پہ میرے آقا، میں اس کے لعاب دہن کو کیا کہوں کہ جس کا لعاب دہن علی کی آنکھوں کو شفا دے دے۔ یہ علی کی آنکھیں عین اللہ ہی آنکھیں ہیں۔ اور یہ نہ سمجھنا کہ میرے نبی نے لعاب دہن لگایا تو توہین ہوگی مولا علی کی، ایسی بات نہیں ہے، اصل میں بات نیت پہ ہے۔ کبھی یہی تھوک ہم نفرت سے پھینکتے ہیں اور کبھی اسی سے ہم قرآن کے ورق الٹتے ہیں۔ وہی ہے، غرض بدل گئی ہے، خدا نے سمجھ میں، لعاب وہی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ میرے جابر کا نام سنا ہے آپ نے؟ صحابی نبی کے غریب آدمی تھے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، کہیں سے نا ایک ران، بکرے کی ران ٹکڑا کہیں سے مزدوری کی، تو انہوں نے دیا، لے کے گھر آئے، دل میں بات پیدا ہوئی کیا ہوتا آج میرے پاس گنجائش ہے تو نبی کو دعوت دوں۔ دوڑتا ہوا گیا، سرکار غریب خانے پہ تشریف لائیے، میرے ہاں تھوڑا توام کا اہتمام ہے۔ فرمایا آ جاؤں گا۔ کس وقت سرکار تشریف لائیں گے؟ فرمایا مغرب کی نماز پڑھ کے جاگیے گا خدا کے لیے۔ جابر گھر گیا، میرے پاک نبی مسجد کی مغرب کی نماز ادا کی مغربین کی سرکار نے، اور کہا صحابیوں جابر کی دعوت ہے، ساتھ چلنا ہے، جاگنا خدا کے لیے، جابر کی دعوت ہے، میرے ساتھ چلنا ہے۔ سارے صحابی اٹھے، مسجد سے نکلے ہی تھے، کچھ مسافر بھی مل گئے۔ سرکار کہاں چلے؟ فرمایا جابر کی دعوت ہے، تم بھی ساتھ چلو۔ آگے گئے، کوئی مزدور مل گیا، سرکار کہاں چلے؟ جابر کی دعوت ہے، تم بھی چلو۔ چلتے 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 یہ کارواں بنتا چلا گیا۔ جیسے ہی جابر کے دروازے پہ دستک ہوئی، جابر نے دروازہ کھولا تو پھر آنکھیں بھی کھلی کی کھلی رہ گئی۔ بکری کا ایک ران کا ٹکڑا، مدینے کا لشکر،
یا مولا یا مولا. کلیجے کو تھام کے اس نے اپنی چادریں بچھائی. سرکار بیٹھی ہے, جو غریب خانے میں جگہ تھی بٹھایا سب کو. پریشان ہو کے اپنی زوجہ کے پاس آیا. اس نے کہا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے کان کا, پورا لشکر لے کے آئے ہیں پاک نبی. تو میں نے عشق سے دعوت کی تھی. اس کی زوجہ کہتی ہے جابر جو لانا جانتا ہے وہ کھلانا بھی جانتا ہے. خدا کے لیے صحیح. میرے نبی نے کہا جابر ادھر آؤ, قریب آیا. جی مالک. فرمایا کہاں ہے ہنڈیا؟ کہ سرکار تیار ہے. فرمایا لے آؤ. ہنڈیا لے کے آئے. اور یہ روایت میں پڑھنے لگا ہوں, یہ شیعہ علماء نے بھی لکھی ہے, سنی علماء نے بھی لکھی ہے, مجھے نہیں پتا عقیدہ کس بلا کا نام ہے. میرے نبی نے کہا لے کے آؤ ہنڈیا. لے کے آئے ہنڈیا, ڈھکن ہٹایا اور اپنا لعاب دانوس میں ڈالا. پھر ڈھکن بند کر دیا. جاگنا خدا کے لیے. ڈھکن بند کر دیا. فرمایا جابر دوسرے حجرے میں لے جاؤ اور سب کو کھلاؤ. کھلاتا رہا جابر, کھلاتا رہا جابر, کھلاتا رہا جابر, کھلاتا رہا جابر, کھلاتا رہا جابر. جب سب کھا کے سیر ہو گئے, سب چلے گئے, نبی اور علی بیٹھے ہوئے ہیں. فرمایا جابر ہمیں دعوت دی ہے, انعام نہیں لوگے؟ سرکار عطا فرمائیے. فرمایا ہنڈیا لے آؤ. لے کے آیا, ڈھکن پھر کھولا, پھر لعاب دہن ڈالا, پھر ڈھکن بند کر دیا. فرمایا جابر کبھی اس میں دیکھنا نہیں, قیامت تک کھاتے رہنا. جی دیکھنا نہیں, کھولنا نہیں. ایک بڑا عرصہ گزر گیا, بہت عرصہ گزر گیا. جابر کے دل میں آیا دیکھو تو اسے کتنا بچا ہے. ڈھکن ہٹایا تو آخری پلیٹ تھی. دوڑا ہوا نبی کے پاس. سرکار نے فرمایا جابر آزما لیا نا, چلو اگر تو نہ کھولتا قیامت تک چلتی, لیکن وعدہ کر رہا ہوں بتصدق لعابی وطہر انثابک. فرمایا میرے لعاب کے صدقے سے تیری 7 پشتیں طیب ہو گئی ہیں. یہ ہے صحیح. وہ بات کہاں تھی؟ اس نے دیکھا, یہ دیکھا, بات یاد ہے نا میری, جہاں تھکیں گے میں وہی روک دوں گا. صحیح. وہ دیکھ رہا تھا میرے نبی جس کا پہلا ظاہر کبریا ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. وہ دیکھتا رہا نگاہ بے نگاہی سے. یہ ذات دیکھی جاتی رہی. پسینہ آیا, اللہ نے ضائع نہیں کیا. کیا کیا؟ میرے نبی کے سر کے پسینے سے اللہ نے فرشتے بنائے. سر کے پسینے سے, پھر سنیں, سر کے پسینے سے فرشتے کون ہیں؟ جبرائیل, میکائیل, عزرائیل, اسرافیل, کلکائیل. یہ فرشتے ہیں سارے. یہ بنے کہاں سے ہیں؟ سنا ہے فرشتے نور ہوتے ہیں. بات سچی ہے یار. جس کا پسینہ نور ہو کتنا بڑا بشر ہوگا وہ. نور ہے فرشتے. اچھا یہ فرشتے بنے میرے نبی کے سر کے. اللہ آپ کا بھلا کرے. پسینے سے فرشتے بنے. جبرائیل, میکائیل. جبرائیل کون ہے؟ وہی لاتا ہے. میکائیل کون ہے؟ مکیال سے نکلا ہے. کیل پیمانے کو کہتے ہیں عربی میں, یعنی یہ رزق بانٹتا ہے. اسرائیل ہے, روح قبض کرتا ہے. یہ عجیب بات ہو گئی. وہی لائے محمد کا پسینہ, رزق بانٹے محمد کا پسینہ. ملک المصور جو بچے کی شکل بناتا ہے, تصویر بناتا ہے, تصویر بنائے محمد کا پسینہ. روح پھونکے محمد کا پسینہ. موت دے محمد کا پسینہ. زندگی دے محمد کا پسینہ. جس کا پسینہ یہ سب کچھ کر لیتا ہے نا, اسی نبی نے میرے مولا کو مخاطب کر کے کہا تھا یا علی دموں کا دمی, تیرا خون میرا خون ہے. پسینہ اپنی اصل کو قرآن نہیں پڑھا سکتا. وہ صحیح پسینہ سرکار کے چہرے کے پسینے سے عرش بنا, کرسی بنی, لوح بنا, قلم بنا, شمس بنا, کواکب بنے, نجوم بنے. کس سے؟ میرے پاک نبی کے چہرے کے پسینے سے. سورج, چاند,
بندے آج حیران ہوتے ہیں یہ انگلی کے اشارے سے علی مولا نے سورج پلٹایا کیسے تھا. بات عقل کے اندھو اتنی سوچو, سورج پسینہ ہے, علی خون ہے مصطفیٰ کا. جی سمجھ میں آ رہی میری گزارش سے؟ سورج, چاند, ستارے, سیارے, لوح قلم, سنا ہے لوحوں پہ تقدیر لکھی جاتی ہے. سنا ہے قلم تقدیر لکھتا ہے. بندے پھر حیران ہوتے ہیں جب راہب کے مقدر میں نہیں تھا حسین نے ساتھ کیسے دیے؟ وہ پسینہ تقدیر لکھ رہا تھا, جو خون تھا وہ بدل رہا تھا. اتنی سی بات بھی بھولے بندوں کو سمجھ میں نہیں آئی. حسین و منی کہا جائے گا. سورج, چاند, ستارے, سیارے, کواکب, نجوم, لوح, قلم, سب ہے میرے سرکار کے چہرے کے پسینے سے. یہ سب کچھ. سورج باقی ہے, چاند ابھی تک ہے. کیا کہنے اس کے کہ جس کا پسینہ زندہ ہو. سورج جب غروب ہوتا ہے نا مر نہیں جاتا. میری گزارش یہ نہیں آئی. یہ ہاں چاند سورج کو دیکھ رہا ہوتا ہے. ہیئت اور شریعت کا فیصلہ ہے کہ یہ جو چاند کا نور ہے یہ سورج سے اخذ کرتا ہے اور ہماری برداشت کے مطابق ہم تک پہنچاتا ہے, باقی خود میں جذب کر لیتا ہے. سورج دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے لیکن چاند سے نہیں چھپ سکتا کیونکہ ان کا آپس میں نور کے انتقال کا رشتہ ہے. یہی تو قرآن کہہ رہا ہے وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا. سورج کی قسم, چاند کی قسم, اور سورج ہے میرے نبی, چاند ہے مولا علی. دنیا کہتی رہے کہ مر گئے ہیں نبی. علی مولا کوفہ کے منبر پہ دیکھ کے کہہ رہے تھے لو ان محمد المصطفیٰ قد مشیتاو کیفاو علا اخذ منہ تنویران. اگر محمد مر جاتا میں تم تک نور کیسے پہنچا رہا ہوتا. تمام ہوا, بڑا وقت کم ہے, بڑا وقت کم ہے. صحیح سمجھ لیا میں نے بیان, سب کچھ بنتا رہا. صحیح فرماتے ہیں آدم کی پیشانی میں اللہ نے رکھا, اس کی پیشانی میں آئے. ایک بات اور بھی اصلاح کر دوں, صلب کا معنی کچھ لوگ پشت کرتے ہیں, قطعاً نہیں. صلب پشت ہے ہی نہیں, پیشانی کو کہا جاتا ہے. کبھی کسی نے حضرت عبد المطلب کی پشت دیکھ کے نہیں کہا کہ اس کی پشت میں نور ہے, پیشانی دیکھ کے کہا گیا ہے پیشانی میں نور ہے. یعنی روز کے واقعات ہیں, تاریخی واقعات ہیں. جناب عبداللہ کو کوئی دیکھتا پیشانی دیکھ کے کہتا کہ اس کی پیشانی میں, اس کا مطلب ہے پھر یہ پیشانیوں میں رہے ہیں. یار اسے مصطفیٰ کہتے ہیں جو صلبوں کا سفر سجدوں سے سجدوں تک کرے. جو تخلیق سے ظہور تک کا سفر سجدوں میں طے کرے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. ایسا بڑی تعارف کے چلے سمیٹ لیا. چلتے 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 جناب عبداللہ کی پیشانی میں اور پھر سیدہ کی پیشانی میں آئے. سیدہ آمنہ صلوات اللہ علیہا. وقت تمام ہے, آخری روایت سن لیں. ہائے بی بی کی پیشانی میں, یہ اسی ہی کتاب کی روایت ہے. بی بی فرماتی ہے کن تو فی السجدہ لما رفعت رأسی من السجدہ رأیت ان ابن محمد المصطفیٰ جالسا بیمین ولما جاء ابن محمد المصطفیٰ واللہ